السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ ہمارا سلسلہ ہے، اور جو ہماری بحث ہے وہ متواتر کے بارے میں۔ تو پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور مختصر سی تشریح۔ فرماتے ہیں مصنف کتاب کہ وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم ان يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص۔ اور یہ کثرت تواتر کی شرطوں میں سے ایک ہے۔ تلک الکثرہ سے اشارہ ہے پیچھے کی طرف جو جملہ آیا تھا ایک کہ اما یکون له طرق ای اسانید کثیرہ، کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے یا تو اس طرح پہنچی ہوگی کہ اس کی سندیں بہت زیادہ ہیں، اس کی سندیں کثیر ہیں۔ تو سندوں کا کثیر ہونا، سندوں کا زیادہ ہونا، تو فرماتے ہیں کہ یہ کثرت جو ہے، کثیر ہونا، یہ تواتر کی ایک شرط ہے۔ تواتر کی اور بھی شرطیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے۔ اذا وردت بلا حصر عدد معین، اذا وردت کا جو فاعل ہے، ضمیر جو لوٹ رہی ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ ہے کثرت۔ اذا وردت، جب وہ کثرت وارد ہو، بلا حصر عدد معین، متعین تعداد کا شمار کیے بغیر، یا متعین تعداد کے شمار کا لحاظ کیے بغیر۔ اس جملے کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، لیکن ایک مطلب اس کا درست نہیں بیٹھے گا، دوسرا جو مطلب ہے وہی درست بیٹھے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اذا وردت بلا حصر عدد معین، کہ جب وہ کثرت آئے یا وہ کثرت ہو، کس طرح ہو؟ بلا حصر عدد معین، کسی متعین تعداد کا شمار نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی جس کو اردو میں بولتے ہیں ناقابل شمار، انکاؤنٹیبل، اس کو شمار ہی نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو جب کسی حدیث کی سندیں اتنی ہو کہ وہ ناقابل شمار ہو، ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ترجمہ مراد نہیں ہے، چونکہ متواتر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ متواتر کی حدیثیں، متواتر کی سندیں وہ ناقابل شمار ہو، چونکہ ناقابل شمار تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ناقابل شمار کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کو گن نہ سکے، حالانکہ متواتر کی چاہے کتنی بھی سندیں ہو، 100 ہو، 80 ہو، 70 ہو، ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مطلب بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے ایک دم کہ اذا وردت بلا حصر عدد معین، کہ جب متواتر حدیثوں کی جو سندوں کی کثرت ہے وہ متعین تعداد کا شمار کیے بغیر آئے، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ مطلب یہ کہ اذا وردت، جب وہ کثرت ہو، ایک کثرت سندوں کے اندر پائی جائے تو یہ ایک شرط ہے۔ اور وہ کثرت کس طرح ہو، کتنی ہونی چاہیے کثرت، تو اس کا جواب دے رہے کہ بلا حصر عدد معین، اس کثرت میں کسی متعین تعداد کا شمار نہیں ہے، یعنی اس کثرت کے لیے کوئی خاص تعداد نہیں کہ اتنی تعداد ہونی چاہیے، بس کسی چیز کو ہم جو زیادہ کہتے ہیں، کثیر کہتے ہیں، اتنی تعداد ہو سندوں کی تو کافی ہے۔ تو جو دوسرا مطلب ہے وہی درست ہے، یعنی کثرت تو پائی جائے، لیکن کثرت کی کیا کوئی متعین تعداد ہے؟ تو کہہ رہے نہیں، اس کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، کسی متعین تعداد میں اس کو شمار نہیں کیا گیا ہے۔ اور آگے پھر اس کی وضاحت بھی کریں گے مزید۔ تو فرمایا کہ یہ کثرت جو ہے جس کی طرف پیچھے اشارہ کیا گیا، یہ متواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اذا وردت بلا حصر عدد معین، اذا وردت یعنی اذا وردت الکثرہ، جب وہ کثرت ہو سندوں کے اندر تو گویا کہ متواتر کی ایک شرط پائی گئی۔ اور بلا حصر عدد معین، اور اس کثرت میں کسی متعین تعداد کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، اس کثرت کے اندر کسی متعین تعداد کو شمار نہیں کیا گیا ہے کہ اس کی 10 ہوں گے تو ہم کثیر کہیں گے، 20 ہوں گے تو ہم کثیر کہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مصنف کی اپنی رائے ہے۔ بل تکون العادۃ قد احالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غیر قصد، بلکہ کثرت ایسی ہو کہ عادت نے، معمول نے، رواج نے، عام طور پر جس کو ہم بولتے ہیں، تو بلکہ صورتحال یہ ہو کہ تکون العادۃ، کہ عادت نے قد احالت تواطؤهم على الكذب، جھوٹ پر ان کے اتفاق کر لینے کو ناممکن بنا دیا ہو۔ یہ عادتاً اتنے زیادہ لوگ جھوٹ نہ بول سکتے ہوں، جب اتنی تعداد ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ کثیر تعداد ہے۔ بل تکون العادۃ قد احالت تواطؤهم على الكذب، بلکہ صورتحال یہ ہو کہ عادت نے عام طور پر جو دنیا میں دیکھا جاتا ہے، جو رواج ہوتا ہے،
تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ عادت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو اتنے لوگوں کا جھوٹ بولنا یہ عادت کے خلاف ہو, یعنی عام معمول کے عام رواج کے خلاف ہو, دنیا میں ہو نہیں سکتا, جو نیچر ہے دنیا کا, نیچر کے خلاف ہو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو گویا کہ ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں بلکہ نیچر نے, ٹھیک ہے, فطرت نے اتنے لوگوں کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو ناممکن بنا دیا ہو, یعنی ممکن ہی ہو فطرتاً نیچر کے اعتبار سے کہ اتنے لوگ جھوٹ بول جائیں. ایسی وقضا وقوعہ منہم اتفاق من غیر قصد, ایسی بغیر ارادے کے اتفاقی طور پر اتنے لوگوں سے جھوٹ کا صادر ہونا یہ بھی ممکن نہ ہو. یعنی دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اتفاق کر لیں کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے, تو جان بوجھ کے جھوٹ بولے اتفاق کر کے, ایسا بھی ممکن نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ اس نے بھی جھوٹ بول دیا, اس نے بھی جھوٹ بول دیا, اس نے بھی جھوٹ بول دیا, سب لوگوں نے جھوٹ بولا اور سب کا جھوٹ ایک ہی نکلا, اتفاقی طور پر سب کا جھوٹ ایک جیسا نکلا, تو ایسا بھی ممکن نہ ہو. تو کہ جب اتنی بڑی تعداد ہوگی تب ہم کہیں گے کہ یہ کثیر تعداد ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کثرت ہے یہ متواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے, جبکہ کثرت موجود ہو, کثرت پائی جائے اور اس کثرت کے اندر کسی خاص تعداد کا ہم نے لحاظ نہیں کیا ہے, کوئی خاص تعداد جو ہے اس میں شمار نہیں کی گئی ہے, بلکہ بس یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ عام طور پر اتنے لوگوں کا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا یا اتفاقیہ اتنے لوگوں سے جھوٹ کا صادر ہونا ممکن نہ ہو, دنیا میں ایسا ہوتا نہ ہو. تو جب یہ دو باتیں پائی جائیں گی تو گویا کہ وہ حدیث متواتر ہے. آگے اور بھی شرطیں بتائیں گے, لیکن جو تو متواتر کی شرطیں وہ یہ ہیں, آگے کچھ اور بھی شرطیں آ رہی ہیں. تو یہ جو بات آئی کہ متواتر کی سندوں کا کثیر ہونا جو ہے اس میں کوئی خاص تعداد جو ہے شمار نہیں کی گئی ہے, کوئی خاص تعداد اس کی متعین نہیں ہے, لیکن بعض لوگ ہیں جنہوں نے متعین کی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح, صحیح بات یہ علی الصحیح, صحیح قول کے مطابق, صحیح رائے کے مطابق جو ہے تعداد کو متعین کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی ہم کثیر کس کو کہیں گے, زیادہ کس کو کہیں گے؟ کہ 4 لوگ گواہی دیں گے کسی بات کی, 4 لوگ خبر دیں گے تو اس کو ہم زیادہ کہیں گے, کہ 10 لوگ کسی بات کو بتائیں گے اس کو ہم زیادہ کہیں گے, یا 20 لوگ کسی بات کو بتائیں گے تو ہم اس کو زیادہ کہیں گے؟ تو کہہ رہے بھائی اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے. آج ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے یہاں اردو میں بھی, ہندوستان میں بھی, آپ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ, تو بہت زیادہ کو آپ کسی نمبر میں, کسی گنتی کے اندر جو ہے محدود نہیں کر سکتے. یا بھی نہیں کہہ سکتے کہ 2 کو ہم بہت زیادہ کہیں گے, 10 کو ہم بہت زیادہ کہیں گے, یا 50 کو ہم بہت زیادہ کہیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ سب چیزیں خود بخود سمجھ لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, خود بخود جو ان کا اندازہ کر لیا جاتا ہے. پھر ہر اندازے کا جو اعتبار ہے وہ اس چیز کے اعتبار سے جس چیز کے اندر ہم کثرت کا اعتبار کر رہے ہیں. بسا اوقات ایک چیز کے اندر جو ہے 3-4 لوگ یا 3-4 چیزوں کو ہم کثیر مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کسی چیز کے اندر جو ہے 10 چیزیں بھی ہوں گی تو ہم ان کو کثیر نہیں مانتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 3-4 گاڑیاں ہیں تو ہم کہیں گے اس کو بہت ساری گاڑیاں ہیں, چونکہ گاڑی ایک ایسی چیز ہے کہ بہت زیادہ 4-5 بھی ہے, 3-4 بھی ہے, تو اس کو ہم زیادہ کہہ سکتے ہیں. اور کسی کے پاس مان لیجیے جو ہے کپڑے ہیں 7-8 جوڑی, تو آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ 7-8 جوڑ کپڑے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو چیزوں کے اعتبار سے بھی جو ہے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کتنی مقدار میں آ کر کثیر مانیں گے اور کس چیز کو کتنی مقدار میں کثیر نہیں مانا جائے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ کثرت کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ کثیر اس کو مانا جائے گا جس کی تعداد 4 ہو, بعض نے کہا جس کی تعداد 5 ہو, بعض نے کہا جس کی تعداد 7 ہو. اس طرح لوگوں نے جو ہے تعداد متعین کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعِ, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, منہم یعنی من علماء الاصول, اصول حدیث کے علماء میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعِ, جنہوں نے اس تعداد کو 4 کے اندر متعین کر دیا ہے. کہ 4 تو کثیر, اس سے کم تو کثیر نہیں. وقیل فی الخمسہ, بعض نے 5 کے اندر, کہ اگر 5 ہے راوی تو ہم کہیں گے سند کثیر ہے, 5 نہیں ہے 4 ہے اس سے کم ہے تو ہم کہیں گے کثیر نہیں ہے. وقیل فی السبع, ایک قول یہ کہ 7 ہو. وقیل فی العشرہ, ایک قول یہ کہ 10 کے اندر جو ہے تعداد متعین کی گئی ہے. وقیل فی الاثنی عشر, ایک قول یہ کہ 12. وقیل فی الاربعین, ایک یہ کہ 40. وقیل فی السبعین, اور ایک یہ کہ 70. وقیل غیر ذالک, اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں کہی گئی ہیں. وتمسك كل قائل بدلیل جاء فيه ذکر ذلك العدد فافاد العلم, اور جن لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں, یہ جو مختلف قول گزرے, تو ہر قول کے قائل نے کسی ایسی دلیل کو پکڑا ہے جس دلیل میں اس تعداد کا ذکر آیا ہے, فافاد العلم, اور اس نے علم کا فائدہ دیا ہے, اور اس سے لوگوں کو یقین حاصل ہوا ہے, اس جگہ اتنی تعداد کا جو ہے لحاظ کیا گیا ہے. تو مختلف شرعی احکام ہیں, شرعی چیزیں ہیں, ان میں جو ہے مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, مختلف تعداد کا. تو اس موقع پر جب کوئی تعداد ذکر کی جاتی ہے تو گویا کہ اس کا لحاظ کیا جا رہا ہے, اس کا اعتبار کیا جا رہا ہے. تو لوگوں نے اسی اعتبار سے کسی نے اس چیز کو لے لیا, کسی نے اس چیز کو لے لیا. مثال کے طور پر جہاں تک 4 کی بات ہے, تو
4 को हम कसीर मानेंगे। तो लोगों ने कहा भाई चूंकि जिना के सबूत के लिए 4 गवाहों का शरीयत ने एतबार किया है, तो गोया कि 4 जो है वो कसीर तादाद है। बाज ने कहा कि हम 5 को मानेंगे, इसलिए कि लियान के अंदर जो कस्में खिलवाई जाती है वो 5 कस्में होती है, तो गोया कि शरीयत ने 5 को कसीर माना है। ठीक है। बाज ने कहा कि 12 होने चाहिए, इसलिए कि उसमें कि वबासना मिनहुम उतनी आशरा नकीबा, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंदर 12 नकीब बनाए थे, तो 12 गोया कि कसीर है। किसी ने कहा कि 70 होने चाहिए, इसलिए कि उसमें है कि वक्तारा मूसा कौमहु 70 रजुला, हजरत मूसा जब अल्लाह ताला से बात करवाने के लिए लेकर गए कुछ लोगों को, तो उनकी तादाद कितनी थी? 70 थी, तो गोया कि 70 को कसीर माना गया है। बाद ने 40 कहा कि ववादना मूसा सलासिन लैलतन वातममना बिआशरिन फतम मीकातु रब्बी 40 लैला, तो वहां 40 की तादाद थी। तो शरीयत के अंदर मुख्तलिफ तादाद आई है मुख्तलिफ चीजों के सिलसिले में। तो किसी ने एक चीज की तादाद को ले लिया, किसी ने एक चीज की तादाद को ले लिया, किसी ने जिना के गवाहों वाली बात को लिया तो कहा कि 4 की तादाद काफी है, किसी ने लियान की कस्मों को ले लिया तो कहा कि भाई 5 की तादाद काफी है, किसी ने 12 वाली जो आयत है नकीब वाली तो उसको ले लिया कि 12 की तादाद कसीर है। तो इस तरह हर एक ने जो है अपने अपने कौल के लिए किसी ऐसी ही दलील को सहारा बनाया है। तो फरमाते कि हर एक काइल ने अपने कौल के लिए उसी दलील को पकड़ा है जा फी जिक्र ज़ालिकल अदद, जिसके अंदर उस तादाद का जिक्र आया फाफादल इल्म, और उस तादाद ने जो है इल्म का फायदा दिया, यानी यकीन का फायदा दिया है। इस पर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। यानी जो तादाद तय की गई थी उसका एतबार किया गया है। तो अगर 4 लोग गवाही दें जिना की, तो गोया कि उन 4 लोगों की गवाही को यकीनी के दर्जे में माना गया है और उसी के बुनियाद पर फैसले होंगे। ऐसे ही लियान के अंदर 5 कस्मों का एतबार किया गया, तो गोया कि जब 5 कस्में खा ली गई तो फिर माना जाता कि गोया कि वो बिल्कुल यकीनी बात कह रहा, सच्चा है, उसको सच्चा मान लिया गया यकीनी तौर पर, फिर फैसला किया गया। तो ऐसी मुख्तलिफ जो तादाद मुख्तलिफ चीजों में आई है उनका लिहाज किया गया है। तो बाज लोगों यानी लोगों ने जो है उसी के एतबार से मुतवातिर की शर्त के अंदर जो कसीर की बात है उसी तादाद का लिहाज किया है। लेकिन साहिब किताब फरमाते कि वलैसा बिलाजिमिन अन यत्तरिद फी गैरिही, लेकिन ये कोई जरूरी बात नहीं है कि जिस तादाद ने एक खास मौके पर यकीन का इल्म का फायदा दिया वो दूसरी जगह में भी यकीन का और इल्म का फायदा दे। तो कहते वलैसा बिलाजिमिन, और ये कोई लाजिमी बात नहीं है, कोई जरूरी बात नहीं है कि अन यत्तरिद फी गैरिही, कि उस तादाद का मुफीद होना, मुफीद यकीन होना फी गैरी दूसरी जगहों में भी पाया जाए, लिहतिमाल इख्तिसास, इसलिए कि इख्तिसास का खास होने का एहतमाल मौजूद है, खुसूसियत का एहतमाल मौजूद है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने मुख्तलिफ दलीलों से जो है सहारा लिया है और ये कहा कि देखो भाई जिना के सबूत के लिए 4 की तादाद का ख्याल किया गया है, तो गोया कि 4 की तादाद काफी है, तो बस मुतवातिर में अगर 4 सनद है तो हम कहेंगे भाई कसीर सनद है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई लियान में 5 कस्मों का एतबार किया गया, लिहाजा 5 काफी है, चुनांचे अगर मुतवातिर की 5 सनद है तो हम कहेंगे उसकी सनद कसीर है। तो ऐसी मुख्तलिफ जो चीजें हैं, तो साहिब किताब फरमाते हैं भाई अगर 4 गवाहों की गवाही ने जिना के मामले में जो है यकीन का या इल्म का फायदा दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि अब हर जगह 4 की तादाद यकीन का फायदा दे। तो ये कोई लाजमी बात नहीं है कि ये यकीन का फायदा वो हर जगह पाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल एहतमाल मौजूद है कि 4 की गवाही का यकीन के 4 की गवाही का मुफीद यकीन होना सिर्फ जिना की हद तक हो, सिर्फ जिना के मामले में उसका मुफीद यकीन होना तस्लीम किया गया हो। और ये दलील भी इस बात की है, चुनांचे लियान के अंदर जो है 4 की गवाही को जो है तस्लीम नहीं किया गया 4 कस्मों को, बल्कि वहां 5 की तादाद लाजिम की गई। ऐसी बहुत सारे और मौकों पर और ज्यादा तादाद का ख्याल किया गया है। तो कहते कोई जरूरी नहीं है कि एक मसले में अगर किसी खास तादाद ने इल्म का यकीन का फायदा दे दिया तो अब हर जगह वो तादाद इल्म का यकीन का फायदा दे, चूंकि हर मसले की नौयत अलग होती है, हर खबर की नौयत अलग होती है। किसी खबर में 1 आदमी की गवाही काफी होती है, किसी खबर में 2-4 आदमी की गवाही काफी होती है, और किसी खबर में जो है 8-10 लोगों की गवाही की जरूरत होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अगर एक जगह 1 आदमी की बात मान ली गई हो तो अब हर जगह उस आदमी की बात मानी जाए, ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो ऐसे ही अगर एक मकाम पर एक खास तादाद ने इल्म का यकीन का फायदा दिया है तो ये कोई लाजमी और जरूरी बात नहीं है कि अब हर जगह वो तादाद जो है यकीन का फायदा दे दे। चुनांचे अगर 4 गवाहों की गवाही जिना के मामले में काफी है तो ये कोई जरूरी नहीं कि मुतवातिर खबर के मुफीद यकीन होने के लिए 4 की गवाही या 4 की रिवायत काफी हो सकता है बस 4 का मामला वहां तक के लिए था, दूसरी जगहों के लिए क्या तादाद होगी उसका फैसला और चीजों की बुनियाद पर किया जाएगा। तो ये खुलासा इस बहस का ये है, फरमाते हैं कि मुतवातिर की सनदों का कसीर होना ये पहली शर्त है, और दूसरी शर्त यह है कि वो सनदें इतनी ज्यादा हो, इतनी कसीर हो कि आमतौर पर इतनी बड़ी तादाद जो है न जानबूझकर झूठ बोल सकती हो
اور نہ اتفاق کے طور پر ایسے لوگوں سے جھوٹ کا صادر ہونا ممکن ہو. دنیا میں ایسا ہوتا نہ ہو, یہ نیچر کے خلاف ہو. گویا کہ فطرت کے مطابق اتنے لوگ نہ ایک ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں ارادہ کر کے, اتفاق کر کے, اور نہ بغیر اتفاق کے اور یعنی بغیر ارادے کے ایسے لوگوں سے جھوٹ کا صادر ہونا ممکن ہوتا ہو. تو جب یہ دو باتیں پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ گویا کہ متواتر کی جو مختلف شرطیں ان میں سے یہ دو شرطیں پائی گئیں. تو یہ جو بات کہی گئی کہ متواتر کی سندیں کثیر ہوں, کہہ رہے کثیر بس یہی بات ہے کہ بس اتنی کثیر ہو, اتنی تعداد ہو کہ ہم کو یہ لگے کہ ہاں بھائی اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. اب کتنے ہوں وہ, 4 ہوں, 8 ہوں یا 10 ہوں, تو کہہ رہے صحیح بات یہ کہ ایسی کوئی متعین تعداد طے کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے تعداد متعین کی ہے اور ہر ایک نے اپنے قول کے لیے کسی نہ کسی دلیل سے سہارا بھی لیا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے جس موقع سے اس دلیل کو اٹھایا ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تعداد ہر جگہ جو ہے اس بات کا فائدہ دے جس بات کا فائدہ اس نے اس موقع پر دیا ہے. اور پھر اس کو تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو تھوڑا سا یہ فلسفیانہ یعنی انداز کی بحث ہے. انشاءاللہ جو اس کے بعد کی جو بحث ہے اس میں متواتر کی جو باقی چیزیں وہ آئیں گی تو وہاں اور بہتر انداز سے جو ہے اور یعنی آسان انداز سے بات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہیں جا کے بات ہماری مکمل ہوگی. متواتر کے بارے میں جو بھی تفصیلی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ملاحظہ فرمائیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.